یہ ایک روایتی داستانی بیان ہے۔ اس قصے کی تاریخی سند مضبوط نہیں، اس لیے اسے مسند تاریخ کی بجائے ایک عبرت آموز روایت سمجھا جائے۔ بنی امیہ کا دور تھا، دمشق میں خلافت کا چرچا تھا اور عراق میں حجاج بن یوسف کا حکم چلتا تھا۔ حجاج اپنے سخت مزاجی، طاقت اور رعب کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں مشہور تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے سردار اور امیر حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن حجاج اپنے محل کے باغ میں بیٹھا تھا۔ موسم خوشگوار تھا مگر اس کے چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ اس دوران اس کا ایک قریبی درباری حاضر ہوا۔ امیر، ایک ایسی خاتون کا ذکر سنا ہے جس کا حسن کی مثال پورے عراق میں نہیں ملتی۔ حجاج نے سر اٹھایا اور پوچھا، کون ہے وہ؟ درباری نے جواب دیا، وہ ایک معزز خاندان کی لڑکی ہے۔ حسن، عقل اور دیانتداری میں بے مثال۔ یہ سن کر حجاج کے دل میں خیال آیا کہ ایسی خاتون کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا جائے۔ اس نے فوراً اپنے نمائندوں کو بلایا اور حکم دیا، اس خاندان کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ چند دن بعد نمائندہ اس کے خاندان کے گھر پہنچا۔ گھر کے بزرگوں نے عزت سے استقبال کیا۔ نمائندے نے کہا، امیر حجاج بن یوسف آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے خاندان میں چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھر میں خاموشی چھا گئی۔ والد جانتے تھے کہ حجاج کے حکم کو رد کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم مشورہ کر کر جواب دیں گے۔ رات ہوئی تو گھر کے تمام بزرگ جمع ہوئے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا رشتہ ہے۔ دوسرے نے کہا، مگر کیا صرف دولت اور اقتدار ہی سب کچھ ہے؟ اسی دوران لڑکی کو بھی بلا لیا گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، میں ایسے شخص سے نکاح چاہتی ہوں جو نیک اور دیانتدار ہو۔ یہ سن کر والد سوچ میں پڑ گئے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان سید رہتا تھا۔ وہ دولت مند نہیں تھا لیکن تقوی اور حسن اخلاق سے مشہور تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن لڑکی کے والد نے اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ہر شخص یہی کہا، اگر نیکی اور کردار دیکھا جائے تو اس جیسا کم ہی ملے گا۔ چند دن بعد خاندان نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اسی سید نوجوان سے کر دیا۔ سادہ سی تقریب ہوئی۔ نہ شاہی محل تھا، نہ قیمتی لباس، نہ درباریوں کا ہجوم، صرف چند گواہ اور اللہ کا نام، مگر دلوں میں سکون تھا۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، میرا حکم ٹھکرا دیا گیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ حجاج نے فوراً حکم دیا، اس نوجوان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی روانہ ہوئے اور سید نوجوان کو گرفتار کر کر دربار میں لے آئے۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اس نوجوان پر تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ حجاج نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، آپ حجاج بن یوسف ہیں۔ حجاج نے کہا، پھر تم میری خواہش کے باوجود یہ نکاح کیوں کیا؟ نوجوان نے سکون سے جواب دیا، نکاح اللہ کی نعمت ہے اور عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک عام نوجوان حجاج کے سامنے اس انداز سے گفتگو کرے گا۔ حجاج نے دوبارہ سوال کیا، کیا تمہیں میری طاقت کا خوف نہیں؟ نوجوان نے کہا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ جواب سن کر درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حجاج چند لمحے تک خاموش رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اقتدار کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی گفتگو نے پورے دربار کا ماحول بدل دیا۔ جب سید نوجوان نے پورے اعتماد سے کہا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو پورے دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ حجاج بن یوسف اپنی تیز نگاہیں نوجوان پر جمائے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ہزاروں لوگوں کو اپنے سامنے کانپتے دیکھا تھا، مگر آج ایک سادہ لباس پہنے نوجوان اس کے سامنے نہایت سکون سے کھڑا تھا۔ حجاج نے کہا، تم جانتے ہو میں چاہوں تو ابھی تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، آپ میرے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر میری روح اور ایمان کو نہیں۔ یہ سن کر کئی درباری حیران رہ گئے۔ اسی وقت حجاج نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے قید خانے لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھا اور نوجوان کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ قید خانے پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا، دیواریں نم تھیں اور ماحول خوفناک تھا۔
لیکن نوجوان نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ رات بھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ دوسری طرف حجاج اپنے محل میں بے چین تھا۔ وہ بار بار اسی نوجوان کے الفاظ یاد کر رہا تھا، عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جملے اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے جو اسے خوف زدہ نہیں ہونے دیتی؟ اگلی صبح حجاج نے حکم دیا کہ نوجوان کو دوبارہ دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو حجاج نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون تھا، گویا قید نے اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیا ہو۔ حجاج نے پوچھا، رات کیسی گزری؟ نوجوان مسکرایا، بہت اچھی۔ قید خانے میں بھی؟ جی ہاں، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہو وہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں بیٹھے بعض علماء اور بزرگ متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان صرف زبان کا بہادر نہیں بلکہ دل کا بھی بہت مضبوط ہے۔ چند دن گزر گئے۔ حجاج نے نوجوان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالنا شروع کیا۔ کبھی اسے مال و دولت کی پیشکش کی جاتی، کبھی اسے دھمکایا جاتا، کبھی اسے منصب کا لالچ دیا جاتا، مگر ہر بار ایک ہی جواب دیتا، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہی مجھے ملے گا۔ ایک دن حجاج نے اس کی زوجہ یعنی سید زادی کو بھی بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئی تو پورا دربار اس کی وقار اور شرافت کو دیکھ کر متاثر ہوا۔ حجاج نے پوچھا، اگر تم چاہتی تو شاہی محل میں رہ سکتی تھی، پھر ایک غریب نوجوان کو انتخاب کیوں کیا؟ خاتون نے نہایت ادب سے جواب دیا، امیر، محل انسانوں کو سکون نہیں دیتا، سکون اللہ دیتا ہے۔ میں نے مال نہیں، کردار کو پسند کیا۔ یہ جواب سن کر دربار میں موجود بہت سے لوگ سر جھکا کر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن پہلی بار حجاج کو احساس ہوا کہ اقتدار اور دولت کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ محبت، عزت اور اخلاق انہیں چیزوں میں شامل ہے۔ رات کو حجاج دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام گفتگو گردش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی، دشمنوں کو شکست دی، شہروں پر حکومت کی، مگر یہ نوجوان ایسی دولت کا مالک ہے جو میرے پاس نہیں۔ کئی ہفتوں بعد حجاج نے ایک بڑا دربار منعقد کیا۔ تمام امراء، قاضی اور علماء جمع ہوئے۔ اسی دربار میں اسی سید نوجوان کو بھی بلایا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ حجاج اپنے تخت سے اٹھا۔ اس نے اسی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں آزمایا، میں نے تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں قید کیا، مگر میں تمہارے ایمان کو نہیں توڑ سکا۔ پھر روایت کے مطابق اس نے نوجوان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے طوائف بھی دیے، اور بعض میں ہے کہ نوجوان نے طوائف لینے سے بھی انکار کر دیا۔ نوجوان نے صرف اتنا کہا، مجھے دنیا کی نہیں، اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔